الحمد لله والصلاة على أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مذہب اسلام کی روشنی اور تعلیمات عطا فرمائی ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، باعزت اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. لیکن مذہب اسلام میں دو پہلو ہیں، کرنے کے کام اور بچنے کے کام. زیادہ تر ٹارگیٹ مذہب اسلام نے بچنے کے کاموں پر دیا ہے، اور اصل تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگی میں نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. لوگ آج زیادہ تر اپنے آپ کو دین کے لبادے میں جب لے آنا چاہتے ہیں اور دین کا جب جوش چڑھتا ہے تو اس بات کی طرف توجہ جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں کیسے اعمال صالحہ کروں. بالکل صحیح جذبہ ہے، لیکن شریعت کی منشا سے ہٹ کر ہے. تھوڑا سا ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میرے اندر منہیات، نافرمانیاں، بری عادات، خلاف شرع کام کون کون سے ہیں. سب سے پہلے میں اس کو نکالنے والا بنوں. بدن میں کوئی بیماری نہ ہو تو معمولی خوراک بھی انسان کو صحت بخش دیتی ہے، اور کھڑکی ذرا بھی کھلی نہ ہو تو معمولی درجے کا اے سی بھی کولنگ کر لیا کرتا ہے. اسی طرح کی مثال ہے. لہذا ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ کیسے میں اپنے آپ کو شرعی باتوں سے ہٹ کر جو باتیں ہیں ان سے بچانے والا بنوں. تو آج میں ایک بات لے کر حاضر ہوا ہوں سطر کے سلسلے میں، بے پردگی کے سلسلے میں، کہ مرد حضرات کا سطر ناف سے لے کر ڈیوٹی سے لے کر گھٹنے تک ہے. گھٹنوں کو چھپانا ہے. لیکن آج معاشرے میں ایک ماحول چلا ہے، مرد حضرات بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، مردوں کے سامنے بھی اس کو کھول لیا کرتے ہیں، کبھی کبھی مستورات کے سامنے بھی کھول لیا کرتے ہیں. لہذا شریعت کا مسئلہ ہے کہ مرد حضرات کو 24 گھنٹوں اپنے اس حصے کو چھپائے رکھنا چاہیے. کسی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے الا کہ مجبوری ہو، تنہائی ہو. اس بات کی طرف آنے کی شدید ضرورت ہے. اب اس کے ضمن میں ذرا نابالغ بچے کا مسئلہ میں آپ کے سامنے بتلا دوں. اس کی طرف بہت غفلت کی نگاہیں برتی جاتی ہے اور اس کو بہت بے پرواہی سے لیا جاتا ہے، اور کافی اس سلسلے میں کوتاہیاں پائی جاتی ہے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں. تو علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بچہ 4 سال سے کم عمر کا ہو، بچہ بچی، تو وہاں شرعی پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 4 سے جب اوپر بڑھ جائے، 10 سال تک کا جو فاصلہ ہے، اس میں ضروری ہے کہ اس کے اگلے پچھلے حصے کو اور آس پاس کے حصے کو چھپایا جائے. پیشاب پاخانہ کی جگہ کو اور آس پاس کی جگہ کو چھپایا جائے. کافی غفلت اس سلسلے میں برتی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب 10 سال کا ہو جائے تو کبالغین مرد کی طرح اس کا سطر بن جاتا ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھپانا ضروری بن جاتا ہے. حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو. اسی حدیث کے پیش نظر مسئلہ معلوم ہوا کہ اولاد کو جب 10 سال کی ہو جائے تو تاکید کرنا ہے کہ اپنے اس حصے کو چھپانے والے بنے. تو میرے بزرگوں، یہ پردے کے سلسلے میں، سطر کے سلسلے میں یہ بہت غفلت برتی جانے والی چیز تھی. مناسب سمجھا گیا کہ بالغ مرد حضرات بھی اپنے اس حصے کو ہر وقت چھپانے والے بنے، اور جو نابالغ بچے بچیاں ہیں ان کے معاملات میں بھی ہم کافی کوتاہیاں برتتے ہیں. بغیر پاجامے کے ان کو گھمائے رکھتے ہیں اور اس کی طرف کافی غفلتیں برتی جاتی ہے. اس لیے، اور یہ بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے اور اسلام کی منشا کے خلاف ہے. لہذا 4 سے کم عمر میں تو رعایت مل سکتی ہے، لیکن 4 سے اوپر جب عمر بڑھ جائے تو اس سلسلے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے اور پیشاب پاخانہ کے حصے کو چھپانا چاہیے. اور 10 سال کے بعد تو بالغ مرد کی طرح اس بچے کو رکھنا ہوگا. نماز کے سلسلے میں بھی تاکید ہو اور الگ سلایا بھی جائے، اور پردے کے سلسلے اور سطر کے سلسلے میں بھی اس بات کی طرف توجہ ہو. ننگے بعد مرتبہ 10 سال سے بڑی عمر کے لڑکے بھی گھروں میں، باہر صحانوں میں
پچھلے گھروں کے حصے میں اپنے آپ کو اسی طرح ننگا کر کے نہایا کرتے ہیں، مائیں کبھی کبھی نہلایا کرتی ہے، تو یہ بہت نامناسب اور خلاف شرع حرکت ہے۔ اس سے ہم تمام کو باز آنا چاہیے۔ یہ اصل تقویٰ ہے اور اسی میں اصل دینداری ہے کہ ایسی ہم باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ زیادہ عبادات، زیادہ ذکر و اذکار کرنے سے دیندار ہم شمار نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے اندر کی خلاف شرع باتوں کو نکالنے والے نہ بنیں۔ رب عزیز سب سے پہلے مجھ گنہ